بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے متعلق بات چل رہی ہے۔ بہت ساری روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صلہ رحمی ایک اعلیٰ ترین نیکی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں قطع رحمی بدترین گناہ ہے۔ اور صرف اسلام میں نہیں، تمام مذاہب اور تمام ادیان میں صلہ رحمی کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس پر کوئی عمل کرے یا نہ کرے، صرف اسلام کی یہ خصوصیت اور خوبی نہیں، تمام ادیان میں اس کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ البتہ کل میں نے جو حدیث ذکر کی تھی اس کے آخر میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اسلام نے صلہ رحمی سے متعلق جو نکات ذکر کیے ہیں، ان نکات میں سے ہر نقطہ اور ہر وجہ وہ اتنی اہم اور اتنی جامع ہے جس کا دیگر ادیان اور مذاہب میں دور کبھی کوئی تعلق نہیں، اور یہ صرف دین اسلام کی خصوصیت ہے۔ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دیگر ادیان میں آپ کو اس کی نظیر نہیں ملے گی جو اسلام نے رکھی ہے اور اسلام نے پیش کی ہے۔ ان میں سے ایک بات کل میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہو، اپنے تعلق والوں کے ساتھ ہو، اس میں صرف ایک نقطہ اگر سامنے رکھا جائے تو کبھی رشتہ داریوں میں رکھنے نہ پڑیں، کبھی آپس میں تعلقات کشیدہ نہ ہو، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جب ہم رشتہ داروں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کریں، کوئی اچھا برتاؤ کریں، کوئی لین دین کے معاملات کریں، کوئی نیکی کریں، تو ان تمام کی تمام صورتوں میں ان رشتہ داروں کو خوش کرنے سے زیادہ ہمارے پیش نظر اللہ رب العالمین کے رضا اور خوشنودی مقصود ہونی چاہیے۔ بس یہ ہے وہ نقطہ، اگر یہ ذہن میں رہے تو انشاءاللہ ایک بہترین مستحکم معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ رشتہ داریاں مضبوط ہوں گی تو خاندان مضبوط ہوگا، اور خاندان مضبوط ہوگا تو معاشرہ مستحکم ہوگا، ورنہ سب تتر بتر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے شریعت اس بات پہ زور دیتی ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ نیکی کرو، صلہ رحمی کرو، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، لیکن اس وقت تو ہمارا موضوع جو چل رہا ہے اور ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ سے متعلق چل رہی ہے، تو ان سے بدلہ لینے کا انتظار نہ کرو، اور اس نیت سے نہ کرو کہ جب میرا کوئی موقع آئے گا تو یہ مجھے بھی اس سے اچھا بدلہ دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ سمجھ کر کہ میرے اوپر ان کا حق ہے، میں وہ حق ادا کر رہا ہوں اللہ کے لیے، تو انشاءاللہ اس کے درست نتائج نکلیں گے۔ یہ بات تو کل کی تھی جو میں نے آج اس کا اعادہ کر دیا۔ دیکھیے دو چیزیں، ایک ہے صلہ رحمی اور ایک ہے عدلہ بدلہ۔
صلہ رحمی بالکل الگ چیز ہے اور بدلہ یہ بالکل الگ چیز ہے. یہ بدلہ صلہ رحمی کی کوئی شکل نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے. حدیث سے بات واضح ہو جائے گی. بخاری شریف میں روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی، لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي من اذا قطعت رحمه وصلها. اس سے زیادہ بے غبار روایت کہیں نہیں ملے گی آپ کو. آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ برا سلوک کرو. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہ تعلق توڑ رہے ہیں، تم تعلق جوڑ رہے ہو. وہ تمہارے لیے گھر کے دروازے بند کر رہے ہیں، تم ان کو اپنے سے ملا رہے اور بغل گیر ہو رہے ہو. وہ منہ پھیر رہے ہیں، تم ان سے چمٹ رہے ہو. یہ ہے صلہ رحمی. آج ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ادلا بدلہ کرتے ہیں. میرے یہاں آئے گا میں اس کو اٹھنا جاؤں گا، مجھے وہ سلام کرے گا میں اس کو سلام کروں گا، میری شادی میں میری خوشی میں شریک ہوگا تو ہم بھی جائیں گے، نہیں آئے گا ہم بھی نہیں جائیں گے. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی کی جو برکتیں ہیں، صلہ رحمی کی جو فوائد ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں، وہ اس طرز عمل سے حاصل نہیں ہوں گے. بالکل دو ٹوک اور یقینی بات ہے. یہ تو عدل بدلہ آپ کر رہے ہیں. جیسے اس نے کیا ویسے میں کروں گا. وہ اچھا کر رہا ہے میں اچھا کروں گا، وہ برا کر رہا ہے میں کوئی کسی سے کم تھوڑی ہوں. یہ عدل بدلہ ہے، صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی بالکل اس کا متضاد. وہ کیا کہ وہ تم سے تعلق توڑ رہے ہیں اور تم ان سے تعلق جوڑ رہے ہو. وہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، تم محبتیں پھیلا رہے ہو. وہ تمہارے لیے دروازے بند کر رہے ہیں، تم ان کے لیے اپنے دروازے کھول رہے ہو. وہ تم سے سلام دعا چھوڑ رہے ہیں، تم مسلسل سلام دعا کر رہے ہو. یہ ہے صلہ رحمی. اور یہ کام ہے بہت مشکل، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. لیکن اگر اس کے فوائد پر اگر آپ نظر ڈالیں اور اس کی افادیت پر اگر آپ نظر ڈالیں، اس کے جو دور رس نتائج نکلتے ہیں اس پر اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ مشقت اور یہ مشکل نہیں ہے. صلہ رحمی کا سب سے بڑا فائدہ، بہت سارے فائدے علماء نے لکھے ہیں. آدمی کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، مال میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیتے ہیں، مال کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں، عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں، عمر بڑھ جاتی ہے. اور حدیث میں ہے کہ جو آدمی من احب ان یبسط له فی رزقی، جو آدمی یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت پیدا فرما دیں، جو آدمی یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا فرما دیں، اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیں، فَلْيَسِلْ رَحِمَهَا، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا شروع کر دیں. آج جو ہمارے اوپر رزق کے دروازے تنگ ہو گئے اور ہر طرف سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر بندش ہو گئی ہے، یقیناً بندش ہو گئی ہے. وہ بندش جو ہے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی ہے. اب جو ہے وہ باباؤں کے پاس بھاگ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی جعلی عامل کے پاس بھاگ رہا ہے، کبھی وہ کسی کے پاس جا رہا ہے، کبھی وہ کسی کے پاس جا رہا ہے. ارے بھائی ان جگہوں پر جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ان اسباب پر ان محرکات پر آدمی غور کرے کہ کیا میں اپنے اعمال کا میں جائزہ لوں، اپنے میں حالات کا جائزہ لوں، میں اپنے معاملات کا جائزہ لوں جو میں لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں، اپنی میں رشتہ داریوں کا جائزہ لوں کہ میں اپنے رشتہ داروں میں کس طریقے کی میں صلہ رحمی کرتا ہوں یا قطع رحمی کر رہا ہوں، اور ان اعمال کا جائزہ لے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دروازے بند کر دیتے ہیں رزق کے. میں کہیں خدا نخواستہ ان گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہوں. پتہ چلا کہ جی قطع رحمی تو کر رہے ہیں، سال ہو گیا، زمانہ ہو گیا، فلاں رشتہ دار ہیں، ان سے تو ملنا جلنا چھوڑا ہوا ہے، نہ ان کے جنازے میں گئے کبھی، نہ ان کی خوشی میں شریک ہوئے. کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے؟
اور جا رہے ہیں باباؤں کے پاس، تو یہ اللہ نے جو بند کیا ہوا ہے دروازہ، یہ بابا تو نہیں کھول سکتے، یہ پیر فقیر نہیں کھول سکتے، یہ کھلے گا انہی راستوں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف نشاندہی فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ جب خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی ذرا سی تنگی ہو، پریشانیاں ہو، مسائل سامنے آئیں، جہاں جائیں دروازہ بند ہونے لگے اور سامنے اندھیرا چھانے لگے، تو سمجھ لیں اپنے معاملات کا جائزہ لیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں، کہیں کوئی غلطی تو مجھ سے نہیں ہو رہی ہے۔ تو اگر انشاءاللہ اس کا جائزہ لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کا ازالہ بھی ہوگا اور وہ جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں بھی دور ہوں گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صلہ رحمی کے فائدے کیا ہیں کہ آدمی کی عمر بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں، جان میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کہ صلہ رحمی کرنے والے کو بری موت نہیں آتی، اللہ اس کو ایمان پر اس کا خاتمہ فرماتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا، اب لوگ بیچارے اپنی جب یہ بات ہم کرتے ہیں تو پھر لوگ اپنی کہانیاں سناتے کہ بھی میں فلاں رشتہ دار ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا، وہ لمبی چوڑی کہانیاں، تو بھائی ان کہانیوں کی سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو سیدھی سادی 2 اور 2 4 کی طرح بات آپ کے سامنے رکھ دی کہ صلہ رحمی کیا ہے۔ صلہ رحمی یہ کہ وہ آپ سے رشتے توڑ رہا ہے، آپ رشتے جوڑیں، وہ قطع تعلق کر رہا ہے، آپ اس سے ملیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علماء نے لکھا کہ صلہ رحمی کا سب سے ادنا صورت جو ہے، طرح کے حالات لوگوں کے ہیں، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صلہ رحمی کی سب سے ادنا ترین صورت یہ ہے کہ مقاطعہ نہ ہو، بول چال بند نہ ہو، بات چیت بند نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کون کہتا ہے کہ آپ جا کر گھنٹوں بیٹھیں، کون کہتا ہے کہ آپ جا کر کھائیں اور پئیں، مزاج نہیں ملتا، آپ کے ساتھ انہوں نے زیادتی کر دی ہے یا انہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے، لیکن سلام دعا نہ چھوڑیں، خیر خیریت نہ چھوڑیں، یہ ادنا ترین درجہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ بھی نہیں کرتا تو پھر وہ قطع رحمی کے گناہ کے اندر مبتلا۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اگر کوئی آدمی اس طرح بیچارہ کسی گناہ میں ہے اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قطع رحمی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایسا آدمی شب قدر کی فضیلت سے بھی محروم ہے۔ اب یہ تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، دعاؤں کی قبولیت سے بھی محروم ہے، موت بھی بری آئے گی، یہ حدیث میں نہیں کہہ رہا۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو رشتہ داروں میں، خاندان میں، ملنے ملانے والوں میں جو ہمارے ہاں لین دین کا جو رواج ہے وہ ہم نے رسم و رواج کی نظر کر دیا ہے۔ معاف کیجئے گا، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ جب اللہ کے لیے نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں برکت بھی نہیں ہے، رسم و رواج کی نظر کر دیا ہے۔ کیا مطلب رسم و رواج؟ فلاں کی شادی ہے، اب دل نہیں چاہ رہا دینے کا، اس کی حرکتوں کی وجہ سے دل نہیں چاہ رہا دینے کا، اب اگر نہیں دیا تو نار کٹ جائے گی، نہیں دیا تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں دیا تو پوری زندگی تانا سننے کو ملتا رہے گا۔ بتائیے یہی ہے نا؟ تو یہ کام اللہ کے لیے نہیں ہوا، یہ اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ مقاصد اور یہ اغراض ہوں تو پھر خاک اس ہدیے سے محبت بڑھے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ محبت تو اس وقت بڑھتی ہے کہ جب آدمی لینا دینا اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اب میں نے دے دیا ہے، اب میں دیکھتا ہوں۔ اب اچھا بعض جگہ تو باقاعدہ ڈائری میں لکھتے ہیں
بعض جگہ باقاعدہ ڈائری میں اس کی انٹری ہوتی ہے، انٹری ماری جاتی ہے کہ فلاں موقع پر جو ہے میں نے یہ دیا تھا، اور بعض تو پوری ڈیٹیل لکھتے ہیں باقاعدہ، مجھے پتا تاریخ بھی لکھتے ہیں، ہم نے یہ چیز دی تھی، اتنے کی خریدی تھی، فلاں دکان سے لی تھی جی، اسپیشل ڈسکاؤنٹ اتنا کروایا تھا، وغیرہ وغیرہ کرا کر اب جب اپنے یہاں جب کوئی موقع آیا اور اس نے جب کوئی اس سے ہلکی چیز دی، اب آپ دیکھیں کیسے تباہی کے دھانے کھل گئے، سارا صبر اور ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، اس پر ایک ہنگامہ اور ایک واویلا مچ گیا کہ ہم نے اتنی کی چیز دی تھی اور تم نے اتنی سی چیز دی، ہم نے اس کمپنی کی دی تھی، تم نے یہ دی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ لینا دینا جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں تھا تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر محبت بھی، حدیث میں تو ہے تحادو تحابو، حدیث شریف ہے تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے آپس سے محبت بڑھتی ہے، لیکن یہ کس پر؟ جب اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ کام کیا جائے، دکھانے کے لیے نہیں، بدلے کے انتظار میں نہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کسی رشتہ دار کو کوئی تحفہ دینے کا یا ہدیہ دینے کا ارادہ جب کرتے ہیں تو خواتین کہتی ہیں کہ ابھی چھوڑ دو، ابھی نہیں دو، ابھی فلاں تقریب ہونے والی ہے نا، اس کی فلاں تقریب ہونے والی نا، اس میں دیں گے۔ کیوں اس میں دیں گے؟ نام ہوگا، پتہ چلے گا کہ فلاں نہیں، یہ ابھی دیں گے تو کس کو پتہ۔ میں یہ زمینی حقائق آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ آسمانی باتیں نہیں ہیں، ابھی دیں گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ سب کو پتہ چلے گی جی شاہ صاحب نے یہ دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوا۔ اس لیے اپنی نیتوں کو ٹٹولیں، اپنی نیت کو درست کر لیں، اور میں کل بھی میں نے یہ بات عرض کی، آج پھر دوبارہ میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم ہمیشہ لینا دینا کریں اس میں مقصود کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، نہ بدلے کا انتظار، نہ شکریہ کا انتظار، نہ اس بات کی تمام، نہ اس بات کی آرزو کہ میرا چرچا ہو، میرا گن گایا جائے، میرا لوگوں کے سامنے ذکر ہو، کچھ نہیں۔ یا اللہ آپ کی رضا کے لیے میں نے دیا ہے، آپ کا حکم تھا دینا، میں نے دے دیا، اب اس کا بدلہ میں آپ سے چاہتا ہوں۔ اگر وہ شکریہ کے 2 لفظ بول دیتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں بولتے میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ کام میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیے انشاءاللہ وہ تھوڑی سی چیز بھی اگر دیں گے اور اس جذبے کے ساتھ اگر دیں گے، یقین جانے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے۔ اور یہ حدیث ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیتا ہے، اچھا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بدلے کا انتظار کرتے ہیں، اور حدیث میں کہ جب کوئی آدمی کسی ہدیے کا انتظار میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکت ویسے ہی اٹھا لیتے ہیں۔ ما آتاکا من غیر اشراف نفس، جب کوئی چیز آدمی کو بغیر کسی انتظار کی ملتی ہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور جب آدمی پہلے سے ذہن بنا لیتا ہے، ایک آدمی بیچارہ جو ہے وہ اس کو کھجلی ہو رہی ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اب یہ جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، اب یہی سے نیت خراب ہو گئی، اب بھائی وہ تو بیچارہ کھجا رہا ہے اور اس نے ہاتھ دیکھتے ہی سمجھا کہ اب جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، اب کچھ دے گا، چلے فرض کرے اگر دے بھی دے، حدیث میں کہ اس میں برکت نہیں ہوگی تمہارے لیے۔ اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ ذکر فرمایا، چلیں بات لمبی ہو جائے گی پھر کل بات کریں گے۔ جی آپ تو جاگ رہے ہیں، باقی تو بیچارے پریشان ہیں، واقعہ ذکر کر دوں؟ سب نہیں بول رہے، میرا خیال کہہ رہے ہیں کہ بس کرو۔ ایک بزرگ تھے، آپ کو پتا ہے یہ پوچھتا تو ویسے لیکن کرتا اپنی مرضی سے۔ اچھا ایک بزرگ تھے، کئی دنوں سے بیچارے بھوک سے ان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ عقل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے عقل، عقل سلیم، عقل تو سب میں ہوتی ہے، عقل سلیم بہت بڑی نعمت ہے۔
تو بزرگ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا 3-4 دن ہو گئے بیچارے کہیں سے کھانے کا انتظام نہیں ہوا. جب وہ بیان کرنے لگے تو آواز میں بڑی کمزوری, اندازہ ہو جاتا ہے آدمی کو. ہم روزے سے دیکھ لیں اس وقت جو آواز میں تازگی ہے, اثر میں آپ دیکھ لیں ایسا لگے جیسے بس ٹون ہو رہا ہے آدمی, جانی نہیں ہوتی. تو جس بیچارے نے 2-3 دن ہو گیا کھانا نہ کھایا ہو تو اس کی آواز کی کیا پوزیشن ہوگی. تو ان کے جو مرید تھے, ایک مرید سمجھ گئے کہ حضرت کی اس وقت یہ صورتحال ہے, کئی دن ہو گئے, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کھانا نہیں کھایا, فاقے سے مجلس لگی ہوئی تھی. تو وہ مرید جو ہے عقل والے تھے, بے عقل نہیں تھے. وہ اٹھ کر گئے اور جا کر ایک سینی میں کھانا تیار کیا, اس کے اوپر دسترخوان ڈالا اور حضرت کی خدمت میں لے کر آگے کہ حضرت یہ اندازہ ہو گیا کہ حضرت جو ہے وہ کئی دنوں سے بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ صورتحال ہو گئی ہے. تو حضرت نے 1 منٹ ذرا سا توقف کیا اور سوچا اور پھر کہا کہ بھائی ہمارے لیے اس میں برکت نہیں ہوگی, یہ لے جاؤ. ہمارے لیے اس میں برکت نہیں ہوگی, اس کو لے جاؤ, ہم نہیں کھائیں گے. اس نے پوچھا کہ حضرت کیسے؟ کہا کہ جب تم یہاں سے گئے تھے تو فوراً ہمارے ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا کہ اس آدمی کو میرے اس فقر اور بھوک کا اندازہ ہو گیا ہے اور یہ اہتمام کرنے کے لیے گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم نے ایک امید باندھ لی. اب جب امید باندھی تو ہمارے لیے سے برکت نہیں ہوگی. وہ بھی عقل مند آدمی تھا, کہا کہ لے جاؤ. وہ لے گیا اور لے جا کے 5 منٹ کے بعد پھر دوبارہ واپس آ گیا. کہا کہ حضرت یہ لے لیں. انہوں نے پھر کھانا شروع کر دیا. کہا کہ جب پہلی مرتبہ جب تم گئے تھے تو اس وقت تو ہماری امید ایک بن گئی تھی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب پہلی دفعہ جب تم گئے تو ہماری امید بن گئی تھی کہ یہ کچھ لینے کے لیے گیا ہے, اور جب ہم نے واپس کیا تو ہم اب سمجھ گئے تھے کہ اب واپس ہے تو اب واپس ہے. لیکن اچانک جو آئے تو وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت غیر مترقبہ ہے. وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت غیر مترقبہ ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, بڑا عجیب جملہ حضرت کا. حضرت نے لکھا کہ اس دنیا میں سب سے بابرکت حلال طیب ہدیہ وہ ہے جو کوئی مسلمان دوسرے کو اخلاص اور خوش دلی کے ساتھ دے. اس سے زیادہ بابرکت چیز کوئی اور نہیں. بھائی آدمی خود کماتا ہے تو اس میں تو یہ احتمال ہوتا ہے کہ شاید کہیں گڑبڑ ہو گئی ہو, لیکن جو آدمی دوسرا کسی کو دے رہا ہے اس سے زیادہ حلال اور طیب کوئی چیز نہیں. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا لینا بات چل رہی ہے, انشاءاللہ باقی بات میں کل کروں گا. اب تک کی بات کہاں سے یہ نکلا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے, رزق میں بھی برکت ہوتی ہے, ایمان پر بھی خاتمہ ہوتا ہے, اور بہت سارے دنیا کے اور آخرت کے فائدے حاصل ہوتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ کوئی لینے دینے کا معاملہ کریں تو نیت کیا ہو؟ اللہ جل شانہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اور اجر اور ثواب جو وہ اللہ سے لینا مقصود ہو, تو انشاءاللہ پھر وہ رشتہ داریاں جو ہیں پروان چڑھتی ہیں اور پھر وہ آپس میں تعلقات بحال ہوتے ہیں اور آدمی مستحکم ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.